حضرت حمزہ جب قریب پہنچے تو ابو جہل کو گریبان سے پکڑ لیا۔ ابو جہل کے دوست اٹھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ابو جہل کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے کہ نہیں بھائی آپ لوگ نہیں، بس یہ میں جانوں اور حمزہ جانے، ہمارا جو بھی معاملہ ہوگا ہم خود نمٹیں گے آپ لوگ۔ حضرت حمزہ ماشاءاللہ فل جوانی میں تھے، تو انہوں نے خوب ابو جہل کی پٹائی لگائی، اور اس کے بعد وہیں اعلان کر دیا کہ کر لیا تم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا، اب آج کے بعد میرا بھی وہی راستہ ہے جو میرا بھتیجے کا راستہ ہے، اور اب اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ یہ کلمہ پڑھیں اور یہ عقیدہ۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو گلے لگایا اور فرمایا کہ چچا آج آپ کو وہ دولت ملی ہے، یہ اتنی بڑی دولت اور اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں پوری دنیا کا مال و متاع رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف اس کلمہ توحید کو رکھا جائے تو یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ چنانچہ وہ جو سیرت نگاروں نے لکھا کہ سورہ طٰہٰ کی پہلی 11 یا 13 آیات پڑھ کے سنائی گئیں تو حضرت عمر فاروق وہیں سمجھ گئے، کہنے لگے کہ یہ کلام یہ تو نہ کسی انسان کی ہو سکتی ہے، نہ کسی فرشتے کی ہو سکتی ہے، یہ تو اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اور یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں تو پھر وہ واقعتاً نبی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے اور واپس آتے ہوئے دکھائی دیے تو ان کی اس لونڈی نے کچھ اشعار پڑھے جن میں عربوں کا جو اپنا ایک لائف سٹائل اور خاندانی غیرت اس کو بیان کیا کہ ہم سنتے تھے کہ عرب جو ہے وہ اپنے ایک ایک رشتہ دار کے لیے پورے علاقے سے ٹکرانا بھی پڑے تو ٹکرا جاتے ہیں، لیکن اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ لیکن لگتا ہے کہ اب یہ وہ عرب نہیں رہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا سردار مجھے لگتا ہے کہ اب عربوں کا خون سفید ہو گیا ہے۔ حضرت حمزہ جلال میں آ گئے اور بہت ڈانٹا کہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ تو بڑی جرت کے ساتھ اس لونڈی نے بات کی کہ دیکھیں سردار میں آپ کی لونڈی ہوں، مجھے آپ کی عزت بہت پیاری ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھتیجے ہیں، وہ جو دعوت دے رہے ہیں، وہ جو پیغام دے رہے ہیں، وہ جو بات کرتے ہیں، وہ آپ مانیں یا نہ مانیں میرا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کا خونی رشتہ تو ہے نا۔ ان کے ساتھ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی، تو یہ آپ کے پورے خاندان کی غیرت کو چیلنج ہے۔ تو اور آج تو حد ہو گئی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح لہولہان کر دیا، اور کہہ کے لگا رہے تھے وہ سارے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاوارث ہے؟ مجھے تو یہ آپ کی انسلٹ لگتی ہے۔ بہرحال اس طرح کی باتیں کی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب گرما دیا۔ حضرت حمزہ نے اپنا سامان وہیں رکھا، گھر داخل ہونے کے بجائے سیدھا بیت اللہ کی طرف۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں بیٹھا تھا، اور یہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ آج ہم نے بڑا تیر مارا، معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری طرح زخمی کیا۔ حضرت حمزہ کو آتے ہوئے جب دیکھا تو ابو جہل نے سمجھا کہ مجھے اپریشیٹ کرنے آیا ہے، تو آئیے حمزہ دیکھیے آج ہم نے کیا کیا۔ اور حضرت حمزہ جب قریب پہنچے تو ابو جہل کو گریبان سے پکڑ لیا۔ ابو جہل کے دوست اٹھے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے ابو جہل کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے کہ نہیں بھئی آپ لوگ نہیں، بس یہ میں جانوں اور حمزہ جانے، ہمارا جو بھی معاملہ ہوگا ہم خود نمٹیں گے آپ لوگ۔ حضرت حمزہ ماشاءاللہ فل جوانی میں تھے، تو انہوں نے خوب ابو جہل کی پٹائی لگائی، اور اس کے بعد وہیں اعلان کر دیا کہ کر لیا تم لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا، اب آج کے بعد میرا بھی وہی راستہ ہے جو میرا بھتیجے کا راستہ ہے، اور اب اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ چنانچہ حضرت حمزہ وہاں سے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کر رہی تھیں۔ کیفیت دیکھیے تو حضرت حمزہ بڑے افسردہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یہ ہماری وجہ سے ہوا۔
اگر ہم خاندان اور قبیلے والے آپ کے ساتھ ہوتے تو کیسے ان کو ضرورت ہوتی ہمیں معاف کر دینا، لیکن اب میں ان کو تو بتا کر آ ہی رہا ہوں، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ اب آپ تنہا نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو ہر معاملے میں سپورٹ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ چچا اگر آپ واقعتاً مجھے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو بلا شبہ مجھے وہ سپورٹ بھی آپ دیں، شکریہ آپ کا، لیکن اصل سپورٹ یہ ہوگی کہ جو میسج میں دے رہا ہوں، جو پیغام میں دے رہا ہوں، جو دعوت میں دے رہا ہوں، جو میرا ماٹو اور شعار ہے وہ آپ قبول کریں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوہا گرم تھا، ہر طرح سے ذہنی طور پہ تیار تھے، انہوں نے کہا آپ جو بولیں گے کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا آپ یہ کلمہ پڑھیں اور یہ عقیدہ۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو گلے لگایا اور فرمایا کہ چچا آج آپ کو وہ دولت ملی ہے، یہ اتنی بڑی دولت اور اتنا قیمتی خزانہ ہے کہ ترازو کے ایک پلڑے میں پوری دنیا کا مال و متاع رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں صرف اس کلمہ توحید کو رکھا جائے تو یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ حضرت حمزہ جب مسلمان ہوئے تو اب ایک طرح سے مشرکین مکہ کو جھٹکا تو لگا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار، آپ کی فیملی، وہ بھی آپ کی طرف جا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ اپنے فیصلے پر پکے رہے کہ معاذ اللہ کسی بھی وقت جب ہمیں موقع ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جان سے ختم کر دیں گے۔ ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے جو بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن پاک کی تلاوت سنی تھی تو میں بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن 1-2 دن کے بعد پھر وہ جو ہے دوبارہ وہی دل میں غصہ اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر کے، شہید کر کے، ہیرو بننے کے چکر میں تیار ہو گیا اور تلوار لے کر نکلے دوپہر کے وقت اور دارالارقم کی طرف ہی جا رہے تھے کہ راستے میں کسی نے کہا کس طرف جا رہے ہیں؟ کہنے لگے جی بھی یہ جو فتنہ اٹھا ہے نا، آج نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی میں سرے سے ختم کر دوں گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن عقل مندی یہ ہوتی ہے کہ بندہ فتنہ پہلے اپنے گھر سے ختم کرے، اس کے بعد دوسرے کی طرف دیکھے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا جناب آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر سعید بن زید وہ دونوں بھی مسلمان ہو گئے ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہو گئے۔ کہا اچھا، تو دارالارقم جانے کی بجائے سیدھا اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر کی طرف آ گئے اور آتے ہی زور سے دروازہ نوک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت سعید بن زید اور حضرت فاطمہ کو قرآن پاک کی کچھ آیات سکھانے کے لیے یہاں آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر فاروق کی آواز سنی، چونکہ ان کا بڑا روب دبدبا تھا حضرت عمر فاروق کا، تو وہ گھر کے ایک کونے میں ہو گئے اور سعید نے دروازہ کھولا۔ یہ سعید بن زید جو ہے اشرم مبشرہ میں سے ہیں۔ بہرحال دروازہ کھلا، اندر داخل ہوتے ہی کہنے لگے سنیں تم لوگ بے دین ہو گئے؟ تو سعید نے کہا نہیں بھیا ہم بے دین نہیں، ہم نے تو اصل دین قبول کیا ہے۔ کہا مجھے بتاتے ہو اصل دین؟ بہنوئی کو پکڑ لیا حضرت عمر فاروق نے، پٹائی شروع ہوئی، بہن آگے بڑھی، بہن کو بھی تھپڑ مار دیا۔ لیکن فاطمہ بنت خطاب کہنے لگیں کہ اگر آپ خطاب کے بیٹے تو میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، خون ایک ہی ہے، آپ ظلم کرنے سے باز نہیں آئیں گے تو کیا میں حق چھوڑ دوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کیا کرو گے؟ مارو گے نا، جان سے بھی مار دو تب بھی، اب ہم یہ نہیں چھوڑ۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں حیران ہوا کہ یہ بہن تو میرے سامنے کسی اور کے ساتھ بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتی تھی، آج اتنی جرت کہ یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مار ڈالو بھلے جان سے نہیں چھوڑیں گے، معاملہ کیا ہے مجھے دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ چھوڑ دیا اور کہا جو کچھ پڑھ رہے تھے لاؤ مجھے دو۔ کیا نہیں ہم آپ کو نہیں دے سکتے، اچھا پڑھ کے سناؤ۔ چنانچہ وہ جو سیرت نگاروں نے لکھا کہ سورہ طٰہٰ کی پہلی 11 یا 13 آیات پڑھ کے سنائی گئیں تو حضرت عمر فاروق وہیں سمجھ گئے، کہنے لگے کہ یہ کلام یہ تو نہ کسی انسان کی ہو سکتی ہے نہ کسی فرشتے کی ہو سکتی ہے،
یہ تو اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، اور یہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکھا رہے ہیں تو پھر وہ واقعتاً نبی ہیں۔ بس سمجھ آ گئی مجھے بات۔ تو بہن کہنے لگی بھیا ہم آپ سے کہتے ہیں آپ لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، آپ مل کے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں، آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی۔ کہا بس صاحب سمجھ آ گئی۔ کلمہ پڑھایا، لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوانے کے لیے۔ تو دارالارقم جب پہنچے تو کس طرح گئے اور پھر کس طرح وہاں پر کیا کیا بات چیت ہوئی، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔